اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب، اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی کی مدنی خبروں کے ساتھ حاضر ہیں۔ ابتداءً رجب المرجب کی دعا پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اور اب بڑھتے ہیں چند منتخب جھلکیوں کی جانب۔ لیتا ہوں اس لیے تو میں نام معاویہ، مدنی مذاکرہ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے مدنی پھولوں کا مختصر گلدستہ۔ میں ہوں غلام ابن غلام معاویہ، شہزادہ عطار ابو سید حاجی عبید رضا عطاری المدنی کا سنتوں بھرا بیان مدنی چینل پر۔ میں ہوں غلام ابن غلام معاویہ، شہزادہ عطار ابو ہلال حاجی بلال رضا عطاری المدنی سے عاشقان رسول کی ملاقات۔ میں ہوں غلام ابن غلام معاویہ، اراکین شورا و مدارس المدینہ کے اسلامی بھائیوں کو نگران شورا کے مدنی پھول۔ میں ہوں غلام ابن غلام معاویہ، حضرت مولانا حنیف قریشی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے مدنی چینل کو تاثرات۔ میں ہوں غلام ابن غلام معاویہ۔ اور اب مدنی خبروں کی تفصیل۔ مدنی مذاکرہ ہوا براہ راست شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اپنے مدنی پھولوں سے نوازا۔ مدنی مذاکرے کا خوبصورت مختصر مدنی گلدستہ ملاحظہ کیجیے۔ پیارے باپا جان، میرا سوال آپ کی بارگاہ میں یہ ہے کہ رجب میں کھیر پوری کیوں کھاتے ہیں؟ رجب شریف میں یہ سیدنا امام جعفر صادق علیہ رحمت اللہ الرازق کے ایصال ثواب کے لیے کھیر پوری بنائی جاتی ہے۔ حضرت سیدنا امام جعفر صادق علیہ رحمت اللہ الرازق کا وصال شریف جو ہے نا، یہ 15 رجب المرجب کو ہوا، تو اس نسبت سے سارا ہی سال کر سکتے ہیں، 15 رجب کو کریں تو زیادہ اچھا ہے، اس کی خاص وصال کی تاریخ ہے، تو انشاءاللہ عز و جل ہم بھی کریں گے، اور یہ جائز ہے کیونکہ یہ ایک ایصال ثواب کی صورت ہے۔ اب کنڈے ہی کیوں کرتے ہو؟ تو چلو میں کنڈے کرتا ہوں، آپ پتیلا کرو، اچھا دیکھ چڑھاؤ گے، جتنا شہد ڈالو گے اتنا میٹھا ہوگا، تو دیکھ پتیلا اور کنڈے کا جھگڑا نہیں ہے، جھگڑا کچھ اور ہے کہ وسوسوں کا شکار ہو جاتے ہیں بیچارے کہ یہ لگا بندھا یہ نہیں ہونا چاہیے، پر لگا بندھا کیا نہیں ہوتا، شادی کی تاریخ لگی بندی ہوتی ہے، ولیمے کی تاریخ لگی بندی ہوتی ہے، 14 اگست کو جشن آزادی لگا بندھا ہی ہوتا ہے، بہت سارے تاریخی دن لوگ مناتے ہیں، لگے بندے ہوتے ہیں، تو ہم نے بھی فلاں تاریخ کو ہی کرو یہ تو نہیں کہا، اور کنڈا ہی کرو یہ بھی ضروری نہیں ہے، پتیلا کرو، آپ دیکھ کرو، کھیر پوری مت کرو، بریانی کرو، کچھ نہ کرنا بھی جائز ہے، لیکن جو کرتا ہے اس کو ناجائز کہنا ناجائز ہے، کہ جس کو شریعت نے ناجائز نہیں کہا اس کو کوئی ناجائز کیوں کہے؟ شریعت کیا ہے؟ اللہ اور رسول کے حکام ہے، تو یہ اللہ اور رسول پر تہمت ہے کہ نہ اللہ نے منع فرمایا نہ اس کے محبوب عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا، تو پھر یہ کیا آپ کیوں منع کرتے ہیں؟ یہ وسوسہ ہے، شیطان کے وسوسے کو جھٹک دیں اور خوب چیرج پوری کریں، کنڈے کریں، دونوں جہانوں کی برکتیں انشاءاللہ پائیں گے۔ کھانا کھلانا اللہ کی راہ میں جائز ہے، اس کے بے شمار فضائل اس کی حدیثیں موجود ہیں، حدیثوں میں یہاں تک کہ کھانا کھلانا مغفرت واجب
کرنے والے کاموں میں سے۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اپنے ایک سوری پیغام کے ذریعے قربان عطاری سے عیادت فرمائی، مدنی پھولوں سے نوازا، ان کے لیے دعائے صحت کی۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم۔ سگے مدینہ محمد الیاس قادری رضوی عفیانو کی جانب سے جامعۃ المدینہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کے درجہ سابعہ کے طالب علم اور ڈویژن مشاورت کے نگران مبلغ دعوت اسلامی قربان عطاری بن عامر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، درجہ دورہ حدیث شریف باب المدینہ فیضان مدینہ کے درجہ ذمہ دار احمد رضا گھانچی نے یہ تشویشناک خبر دی کہ آپ کو 2 مہینے سے پاؤں میں شدید تکلیف ہے، علاج بھی جاری ہے، مگر تکلیف کا سبب سامنے نہیں آ رہا۔ اللہ پاک کرم فرمائے۔ یا اللہ، پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ میرے میٹھے میٹھے مدنی بیٹے قربان عطاری بن عامر کو صحت کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرما۔ یا اللہ، ان کے پاؤں کا درد دور کر کے ان کو مدینے کا درد عطا کر دے، درد مدینہ دے دے، مریض مصطفیٰ بنا دے۔ یا اللہ، ان کو صبر عطا فرما، اجر عطا فرما، دل ٹوٹنے سے بچا دے۔ یا اللہ، رحمت کی نظر فرما، الہ العالمین صحت کاملہ عاجلہ نافعہ عطا کر دے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ پیارے بیٹے، صبر کرنا، انشاءاللہ سب مدینہ مدینہ ہو جائے گا۔ خزانے کے انبار صفحہ 34 سے ایک مدنی پھول قبول کیجئے۔ سلطان مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، اے لوگوں، کیا تمہیں شرم نہیں آتی؟ حاضرین عرض کی، یا رسول اللہ، کس بات سے؟ فرمایا، جمع کرتے ہو جو نہ کھاؤ گے، اور عمارت بناتے ہو تو جس میں نہ رہو گے، اور وہ آرزویں باندھتے ہو جن تک نہ پہنچو گے، اس سے شرماتے نہیں؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میرے لیے بے حساب مغفرت کی دعا کر رہا، آپ کے ڈویژن کے اسلامی بھائیوں کو، آپ کے درجے کے اسلامی بھائیوں کو، گھر والوں کو میرا سلام۔ میرے لیے بے حساب مغفرت کی دعا کیجیے، اللہ آپ کو خوش رکھے، صبر عطا فرمائے۔ ہمت نہیں آ رہا، اللہ کا شکر ہے، اس کا کرم ہے جس حال میں رکھے۔ ایک پاؤں میں درد ہے، دونوں میں نہیں ہے، پاؤں میں درد ہے، ہاتھوں میں درد نہیں ہے، پیٹ میں نہیں ہے۔ تو ایک جو بھی چھوٹی مصیبت ہوتی ہے اس سے بڑی مصیبت ہی تو ہوتی ہے۔ اللہ کرم فرما، اللہ نے چلتا پھرتا رکھا، اس کا کرم احسان ہے۔ ہمت رکھیے۔ ہے صبر تو خزانہ فردوس بھائیو، عاشق کے لب پہ شکوا کبھی بھی نہ آ سکے۔ جے سونا میرے دکھ وچ راضی، جے سونا میرے دکھ وچ راضی، میں سکھ نو چلے پاواں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ شہزادہ عطار ابو سید حاجی عبید رضا عطاری المدنی نے مدنی مذاکرے سے قبل سنتوں بھرا بیان فرماتے ہوئے مدنی پھول ارشاد فرمائے۔ ایک اور مدنی گلدستہ پیش خدمت۔ نبوت کے 11ویں سال، ہجرت سے 2 سال قبل، رجب المرجب کی 27ویں شب میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو وہ شرف عظیم عطا فرمایا کہ نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، جس کے بارے میں سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں، وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے ساما
عرب کے مہمان کے لیے تھے۔ بیت المقدس کیا ہے؟ بیت المقدس ہمارا قبلہ اول ہے، اور جو مدینہ منورہ گئے ہیں انہوں نے ہو سکتا ہے کہ مسجد قبلتین کی بھی زیارت کی ہو، کہ جس میں ایک رخ جو ہے وہ بیت المقدس کی طرف ہے اور ایک رخ خانہ کعبہ کی طرف ہے۔ یہ مسجد قبلتین، یہ جو ہے بیت المقدس ہے۔ اس کے اوپر جو گنبد بنا ہوا ہے یہ تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تعمیر کروایا تھا، اور جو نچلا حصہ ہے یہ حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے بذریعہ جنات تعمیر کروایا تھا۔ اور اس گنبد کے نیچے یہ وہ مقدس جگہ ہے کہ جہاں سے ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بجانب آسمان روانہ ہوئے تھے براق پر سوار ہو کر، اور اسی پر جو ہے وہ سنہری کلر کا گنبد ہے۔ دوران سفر ایک مقام پر حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اتر کر نماز پڑھنے کے لیے کہا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز ادا فرمائی۔ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کیا، آپ کو معلوم ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کس جگہ نماز پڑھی ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے طیبہ یعنی مدینہ شریف میں نماز پڑھی ہے، اور اسی کی طرف ہجرت ہوگی۔ پھر ایک اور مقام پر حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اتر کر نماز پڑھنے کے لیے عرض کی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز ادا فرمائی۔ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام عرض گزار ہوئے، آپ کو معلوم ہے کہ آپ نے کہاں نماز پڑھی ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے طور سینا پر نماز پڑھی ہے، جہاں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو ہم کلامی کا شرف عطا فرمایا تھا۔ پھر ایک اور جگہ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اتر کر نماز پڑھنے کے لیے عرض کی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز ادا فرمائی۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کی، آپ کو معلوم ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہاں نماز پڑھی ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بیت لحم میں نماز پڑھی ہے، جہاں حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی تھی۔ شہزادہ عطار ابو ہلال حاجی بلال رضا عطاری المدنی سے بعد مدنی مذاکرہ، عاشقان رسول کی ملاقات، اور ان اسلامی بھائیوں نے کیا محسوس کیا، آئیے ملاقات و تاثرات دیکھتے ہیں۔ اے خدا میرے باپا کو آباد رکھ، اے خدا میرے باپا کو آباد رکھ، اے خدا میرے باپا کو آباد رکھ، ان کے سارے گھرانے، ان کے سارے گھرانے، ان کے سارے گھرانے کو بھی شاد رکھ، اے خدا، اے خدا، اے خدا میرے باپا کو آباد رکھ، اے خدا میرے باپا کو آباد رکھ، ام عطار پر فضل کر رحم کر، آل عطار پر فضل کر رحم کر، آل عطار پر فضل کر رحم کر، تو جہاں میں خدا ان کو آباد رکھ، دو جہاں میں خدا ان کو آباد رکھ۔ میں نے مدنی مذاکرہ سنا، ماشاءاللہ بہت مزہ آیا، بہت انجوائے کیا۔ الحمدللہ سب کو چاہیے کہ ادھر فیضان مدینہ میں آئیں، مدنی مذاکرہ سنیں۔ شامیر پٹھان لاڑکانے سے آیا ہوں۔ مدنی چینل دیکھتے دیکھتے میں نے 3 دن سفر کرنے کی نیت کی ہے۔ میں نے نیت کیا ہے کہ رمضان کا اعتکاف ادھر ہی کروں گا۔ شہزاد عطار سے میری ملاقات ہوئی، بہت اچھا لگا، مجھے یہ تحفہ ملا رسالے، انشاءاللہ ان کو مکمل پڑھوں گا، اور میں نے نیت کی ہے کہ 10 دن کا مدنی اعتکاف اسی فیضان مدینہ میں کروں گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ بھی آئیں گے، آتے رہیں گے، اور بھی دوسرے علاقے والے جتنے بھی لوگ ہمارے دیہات کے ہیں، باراڑی کے ہیں، ان کو بھی انشاءاللہ تعالیٰ یہاں پہ لائیں گے۔ میں نے یہاں نیت کی کہ میں انشاءاللہ عز و جل ہر جمعرات کو ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کروں گا، اور انشاءاللہ رمضان المبارک میں اعتکاف بھی کروں گا۔ نگران شورا نے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی پاکستان میں اراکین شورا و مجلس مدرسۃ المدینہ کے اسلامی بھائیوں کو مدنی پھولوں سے نوازا، مدارس کے اخراجات بھی بتائے، ذرا توجہ سے سماعت کیجئے گا۔ الحمدللہ عز و جل اس وقت دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں
अरकान शूरा के साथ मदारिसुल मदीना जो मदनी मुन्ने और मदनी मुन्नियों के हैं, जिसे मदारिसुल मदीना लिल बनीन और लिल बनात के नाम से मंसूब किया जाता है, जिनकी इस वक्त की जो तादाद 1436 से हिजरी जमादुल अव्वल तक की जो मुझे मिली हुई है, कुल मदारिसुल मदीना की तादाद 2250, दर्जात इसमें 5222, हिफ्ज़ व नाज़रा और जुज़ वक्ती और कुल वक्ती सब मिलाकर इनकी कुल तादाद 1,10,318 लिखी हुई है। और ये इन मदारिसुल मदीना के अगर अखराजात की बात, जैसे अभी निगरान काबीना फरमा रहे हैं, तो जो हमें हमारे ज़िम्मेदारान ने अखराजात का आदाद और शुमार यानी फ़िगर जो तहरीरी तौर पर दिए हैं, इनका जो माहाना जो यहाँ अखराजात लिखे हुए हैं वो 5,42,40,217 रुपये हैं। कुछ ना कुछ तामीरात का सिलसिला भी रहता होगा। अगर कोई हमें एक मदनी मुन्नी या मदनी मुन्नी का ख़र्चा उठाना चाहे तो वह 700 रुपये माहाना की नीयत से तरकीब बनाए, ताकि इसको ये सवाब जारिया का भी सबब है कि अगर एक मदनी मुन्नी और मदनी मुन्नी का अगर आप ख़र्चा लेना चाहते हैं तो ये माहाना हो गया आपका 700 रुपया, 8,400 रुपये सालाना। यानी अगर कोई शख्स 8,400 रुपये सालाना अगर एक मदनी मुन्ने का ख़र्चा उठाना चाहे वो नीयत तो कर सकता है ना। हम मतलब कि अपने मदनी चैनल के नाज़रीन को ये तरगीब तो दिला सकते हैं ना। मारूफ आलिम दीन हज़रत मौलाना मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहिब क़िबला दामत बरकातुहुल आलिया ने मदनी चैनल को अपने तासुरात में आलमी सतह पर होने वाली खिदमत दावत इस्लामी को खूब सराहा। आपकी बारगाह में गुज़श्ता दिनों मरकज़ुल औलिया लाहौर पंजाब पाकिस्तान में इस्लामी भाइयों ने हाज़िरी दी। हमको सुन्नी आलिमों से प्यार है, हमको सुन्नी आलिमों से प्यार है। इंशाअल्लाह दो जहां में अपना बेड़ा पार है। इंशाअल्लाह दो जहां में अपना बेड़ा पार है। इस्लाम की खिदमत किसी भी हवाले से की जाए वो काबिल तहसीन है। दावत इस्लामी नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, हुज़ूर की सुन्नत के इहया, अल्लाह ताला के खौफ और अहलुल्लाह की ताज़ीम को अमली जामा पहनाने के हवाले से जज्बे वफ़ादारी रसूल, जज्बे मोहब्बत मुस्तफ़वी में सरशार होकर ये काम कर रहे हैं। और अमीर अहले सुन्नत, अमीर दावत इस्लामी हज़रत क़िबला मोहम्मद इलियास अत्तार क़ादरी साहिब अदाम अल्लाह ताला ज़िल्लुस्सामी, आपकी ज़ात आलम इस्लाम के लिए एक नेमत गैर मुतरक़बा है। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनकी उम्र में मज़ीद तरक्की और बरकत नसीब फ़रमाए और उनका जितना भी एक अंदाज़ तरबियत और तबलीग है अल्लाह ताला उसको अपनी बारगाह में शरफ़ कबूलियत अता फ़रमाए। और जिस चीज़ से मैं अक्सर इज़हार करता हूँ कि जब सबसे ज़्यादा मैं मुतासर होता हूँ वो एक इल्मी तहरीक के हवाले से मदरसतुल मदीना और जामतुल मदीना का एक सिलसिला है। ताहम ऐसे लोगों को जो मुल्क से दूर हैं या दूर दराज के इलाकों में, उन तक आसान फ़हम अंदाज से दीन का पैगाम पहुँचाने के हवाले से दावत इस्लामी ने जो मदनी चैनल का सिलसिला शुरू किया, ये इंतहाई काबिल क़द्र है। अल्लाह ताला इनको मज़ीद शौक़, लगन और अल्लाह ताला इनको जज्बे फ़हम अता फ़रमाए और यूँ ही दिन दुगना रात चौगना, बल्कि दावत इस्लामी के उर्फ़ के मुताबिक दिन 11वीं अल्लाह तरक्कियाँ अता फ़रमाए। अल्लाह हम सब का हामी व नासिर। बाबुल इस्लाम सिंध पाक कादरी काबीना नवाबशाह की डिवीज़न मोरो में निगरान काबीना ने मोरो शहर के ताजरान में मदनी हल्के में सुन्नत भरा बयान किया और 10 मई को
سنتوں بھرے بیان جس کا موضوع ہے تجارت میں ترقی کا راز کی دعوت پیش کی، جبکہ مجلس تاجران کے تحت مدنی حلقے میں مبلغ دعوت اسلامی نے مدنی مرکز فیضان مدینہ آفندی ٹاؤن زمزم نگر حیدرآباد میں اسلامی بھائیوں کو مدنی پھول دیے۔ لیتا ہوں اس لیے تو میں نام معاویہ، لیتا ہوں اس لیے تو میں نام معاویہ، میں ہوں غلام ابن، میں ہوں غلام ابن غلام معاویہ، لیتا ہوں اس لیے تو میں نام معاویہ، لیتا ہوں اس لیے تو میں نام معاویہ، ہاتھوں میں ان کے ہاتھ نہ دیتے کبھی حسن، ہاتھوں میں ان کے ہاتھ نہ دیتے کبھی حسن، ہاتھوں میں ان کے ہاتھ نہ دیتے کبھی حسن، ایک بھی نہ ٹھیک ہوتا، ایک بھی نہ ٹھیک ہوتا جو کام معاویہ، لیتا ہوں اس لیے تو میں نام معاویہ، لیتا ہوں اس لیے تو میں نام معاویہ، میں ہوں غلام ابن غلام معاویہ۔ ماشاءاللہ ہمارے یہاں مدنی حلقہ لگا تاجر حضرات کے درمیان، ماشاءاللہ رجب کے بارے میں بہت کچھ سیکھنے کو ملا، بہت اچھی اچھی باتیں سیکھنے کو ملی، اور انشاءاللہ 10 مئی کو دعوت بھی ملی مدنی حلقے میں شرکت کی، انشاءاللہ باب المدینہ کو حاضر ہوں گے 10 مئی۔ نیکی کی باتیں سیکھی یہاں پر، اور رجب کے مہینے کی برکتیں ماشاءاللہ سنی یہاں پر، اور انشاءاللہ کراچی جانے کی بھی انشاءاللہ بنائیں گے باب المدینہ، اور وہاں پر انشاءاللہ حلقہ لگے گا، اس میں بھی بیٹھنے کی ترکیب 10 مئی کو وہاں پر انشاءاللہ ترکیب بنائیں گے۔ نگران کابینہ کا بنگلہ دیش سے آئی ہوئی شخصیات کے ہمراہ باب المدینہ کراچی پاکستان کے عظیم بزرگ حضرت سیدنا عبداللہ شاہ غازی بابا علیہ رحمہ کے مزار پر انوار پر حاضری کا سلسلہ ہوا، جبکہ مختلف مدنی کاموں میں شرکت کے مناظر بھی آپ کو دکھاتے ہیں۔ یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، سب غلاموں کا بھلا ہو، سب غلاموں کا بھلا ہو، سب کرے طیبہ کسے، یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، ہر گھڑی گجرے مدینہ مجھے کو رکھے بے قرار، ہر گھڑی گجرے مدینہ مجھے کو رکھے بے قرار، کاش چین آئے نہ مجھ کو یاد طیبہ کے بغیر، یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر۔ جامع مسجد فیضان مدینہ کا مرکز الاولیاء لاہور پنجاب پاکستان میں سنگ بنیاد رکھا رکن شورا حاجی یافور رضا عطاری نے۔ قبل ازیں آپ کی سنتوں بھرے اجتماع میں شرکت ہوئی، آپ نے اسلامی بھائیوں کو مدنی پھول عنایت فرمائے۔ امام جعفر صادق فراز اہل یقین، امام جعفر صادق فراز اہل یقین، سلوک و عشق کی منزل، سلوک و عشق کی منزل ہے جن کے زیر نگی، امام جعفر صادق فراز اہل یقین، امام جعفر صادق فراز اہل یقین، امیر بزم میں
شریعت مرید شاہ نجف امیر بزم شریعت مرید شاہ نجف شعاع مہر رسالت شعاع مہر رسالت متاع علم و یقین امام جعفر صادق مراد اہل یقین۔ سری لنکا کی جانب بڑھتے ہیں جہاں رکن شورا حاجی منصور رضا اتاری نے اسلامی بھائیوں کی خیر خواہی فرمائی جبکہ سنتوں بھرے بیان کے ذریعے مدنی پھول دیے۔ رجب کا واسطہ دیتا ہوں فرما دے کرم مولا، رجب کا واسطہ دیتا ہوں فرما دے کرم مولا، رجب کا واسطہ دیتا ہوں فرما دے کرم مولا، گناہوں کی نحوست بڑھ رہی ہے دم بدم مولا، گناہوں کی نحوست بڑھ رہی ہے دم بدم مولا۔ عاشقان رسول کی مختلف مدنی کاموں میں شرکت کا سلسلہ یوگنڈا میں، جس کا گزشتہ مدنی مذاکرے میں اختتام سے قبل شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے تذکرہ فرمایا، اور ہانگ کانگ میں جہاں چین کے اسلامی بھائیوں نے مدنی کورس کرنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر، سنتیں سیکھیں گے اس میں، سنتیں سیکھیں گے اس میں انشاءاللہ سر بسر۔ آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر، آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر۔ 30 اور 12 دن کے مدنی قافلے، 30 اور 12 دن کے مدنی قافلے میں سفر کرتے رہو جب بھی تمہیں موقع ملے، ہاں سفر کرتے رہو جب بھی تمہیں موقع ملے، آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر۔ آپ نے آج کی دعوت اسلامی کی مدنی خبریں ملاحظہ فرمائیں۔ مزید خبروں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے انشاءاللہ عز و جل۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل، جھوٹ کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل، مسجد بھرو تحریک جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ شرور و فتن سے صدا بچا یا رب، اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا